اسباب ہیں جن اسباب کے ذریعے سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، تو ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، جس کے بارے میں صحیح روایت ہے، اور علامہ البانی نے اس روایت کو جو ہے وہ صحیح کہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرم اللہ علی النار، کہ وہ آدمی کہ جس نے 4 رکعت، کتنی رکعت؟ کہ جس نے 4 رکعت پڑھی، کب؟ قبل الظہر، ظہر کی نماز سے پہلے جس نے 4 رکعت پڑھی، یعنی یہاں سے مراد سنت نماز مراد ہے، یعنی فرض سے پہلے جو سنت کی 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھی جس نے، اور پھر وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، اور 4 رکعت ظہر کی نماز کے بعد پڑھی، یعنی فرائض سے پہلے 4 رکعت اور فرائض کے بعد 4 رکعت پڑھی، تو فرمایا حرم اللہ علی النار، اللہ رب العالمین اس کے اوپر آگ کو حرام قرار دے گا، آگ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، یعنی وہ آدمی جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک بات تو اس سے یہ ثابت ہوئی کہ ظہر سے پہلے کی جو سنت ہیں ان کے اوپر پابندی کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے ظہر کے بعد 2 رکعت تو عام لوگ پڑھتے ہیں، لیکن 2 رکعت اور پڑھنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو رکعات ہیں ان کو 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہیں یا ظہر کے بعد جو ہم پڑھیں گے یہ 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، کہ دن اور رات کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہے۔ تو بعض لوگ ہماری طرف جو ہے وہ 4 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن افضل اور اولا اور بہتر یہ ہے کہ ان کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے۔